اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسلہ رحمتا للعالمین البشیر المسدد والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے اسلامی تعلیمات اسلامیہ، اس پر آپ کے سامنے جو عرض کیا جاتا رہا ہے اس سلسلے کی آج اس 5ویں گفتگو میں آج کی تاریخ کی مناسبت کو کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا گفتگو کو تبدیل کیا جائے گا، تھوڑا فرق کیا جائے گا، اور یہ عرض کر دوں شروع ہی میں کہ آپ کے ذہن آمادہ رہیں کہ آج ایک عشرے میں حق رہ جاتا ہے، اس کو میں کوشش کروں گا ادا کرنے کی، اور وہ ہے تذکرہ حضرت معصومہ صلوات اللہ علیہ وسلم. اسلامی تعلیم میں عورت کا خود کیا درجہ ہے، یہ عشرہ اعضاء میں مختلف طریقوں پر ذکر ہوتا ہی ہے. مخصوص طور پر اس کو آج ہو سکتا ہے شاید کل بھی بیان کیا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں تعلیمات میں بہت بڑا حصہ ہے اس صنف کا کہ جو برابر کی شریک ہے انسانی سماجی زندگی کو آگے بڑھانے میں، یعنی خود صنف نسواں عورتوں کا خود کیا ربط ہے، محنت ہے، خدمت ہے انسانی سماجی سوسائٹی کو بہتر بنانے میں. آئیے تھوڑی دیر ہم اس بات پر کل کی گفتگو سے ربط دینے کے لیے عادت ہے کہ ہر روز گزشتہ روز سے آپ میں جو حضرات متفق رہتے ہوں ان کے ذہنی ربط کے لیے میں گزشتہ روز کا حوالہ دے دیا کرتا ہوں. کل آپ کے سامنے گفتگو اور پرسوں یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس اس تاریخ اسلام کو جو مختلف زمانوں سے گزرتی ہوئی پہنچی پیش کر رہے تھے. آج پھر میں یہ چاہوں گا کہ میں نے جس آیت سے سورہ البقرہ کی آپ کے سامنے ابتدا کی ہے، اور عشر مسابق میں بھی سورہ البقرہ کی یہ 151ویں آیت سے بات ہے، لیکن میں تھوڑا اور پہلے لے جاؤں گا 124ویں آیت تک. اور یہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ مکے سے بھی جو تاریخ آپ کے سامنے بیان ہوتی چلی آئی اس سے کچھ اور پہلے ہم تاریخ کے ورق پلٹ کر چلیں اور کچھ اور زمانے پہلے تک چلے جائیں. مکے کی جو تاریخ آپ کے سامنے فتح مکہ کے موقع پر بات ہو رہی تھی، اس سے تقریباً 2500 سال پہلے ہم پھر اپنے ذہنوں کو لے چلیں. اس وقت جب خود اس مکے میں خانہ کعبہ کی تعمیر و تطہیر کا ایک بہت بڑا فریضہ انجام دیا جا رہا تھا، اور اس سے پہلے
کہ تعمیر و تطہیر خانہ کعبہ کی وہ بات سامنے آئے، عزیز اور دوستو پہلے ہم ذہنوں کو آمادہ کریں کہ اس وقت ہو کیا رہا تھا جب قرآن ایک عظیم المرتبت ہستی کو یہ آواز دے رہا تھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب اللہ نے ان کے رب نے ابراہیم کے ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کی آزمائش اور امتحان سے انہیں گزارا کچھ کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اسے تمام کیا، پورا کیا، جس طرح وہ چاہتا تھا ویسے بیان کر دیا۔ جواب ملا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو اس آزمائش سے گزر جانے کے بعد لوگوں کے لیے امام قرار دیا۔ فوراً جناب ابراہیم نے جب اتنا بڑا شرف، رسالت مل چکی، نبوت مل چکی، یہ شرف باقی تھا، معلوم امامت کا شرف نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ تو فوراً پوچھ لیا جناب ابراہیم نے وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے تو نے مجھے تو امامت کا شرف عطا کیا، میری ذریت میں بھی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری نسل میں، میری اولاد میں، میری ذریت میں۔ عجیب جواب آیا، لا ینال عہد الظالمین، اس منصب سے ظالم لوگ کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ صلوات محمد علیہ۔ ایک منزل تک بات آئی، امتحان، آزمائش، کامیابی، امامت، سوال میری ذریت، جواب ظالم فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تاریخ 2 آیتوں کے بعد پھر آگے بڑھی، اب حکم ملا ہوا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، وہ 124ویں آیت، یہ 125ویں 26ویں آیت، حکم مل گیا، تعمیر خانہ کعبہ شروع ہوئی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے اللہ کے گھر کی بنیادوں کو بلند کر لیا، اب پھر دعا کی، ربنا تقبل منا، تیرے حکم پر ہم نے تیرے اس گھر کی پھر سے نئی تعمیر تو کر دی، جسے قبول فرما لے۔ قبولیت کی سند بھی آ گئی، تمہاری یہ محنت، زحمت، خدمت، مشقت ہم نے قبول کی۔ کس طرح تعمیر ہوئی ہے پوری ایک الگ تاریخ ہے، کہ پورا اشرا یہاں میں خانہ کعبہ پر پڑھ چکا ہوں۔ ہو گئی تعمیر، دعا بلند ہوئی، تقبل منا، اسے قبول فرما۔ جب سند مل گئی انکا انت، اس کے بعد فوراً ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم کو اپنی اطاعت کے راستے پر باقی رکھ، ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک، وہ دعا پہلے ہو چکی ہے کہ کیا یہ منصب میری ذریت میں، جواب آ چکا ہے۔ اب حضرت ابراہیم وہ دعا نہیں کرتے، وہ اس کا جواب انہیں مل چکا ہے۔ اب کیا ہے، ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنی اطاعت کے راستے پر باقی رکھ، ہمیں ہمارے اصول ہدایت تعلیم فرما، وارنا مناسکنا وتب علینا، کوئی بات ہوگی تو توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اور اب دعا کے لیے بات اور آگے بڑھی، ربنا وابعث فیہم، اور جس گروہ کی میں نے تجھ سے دعا کی ہے کہ اسے اپنی اطاعت کے راستے پر باقی رکھ، انہی میں سے مبعوث فرما ایک ایسے رسول کو، منہم، جو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری نشانیاں پڑھ کر بتلائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور عقل کی تعلیم دے،
وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفس کو پاک کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بڑا عزت والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ عزیزان گرامی، 2500 سال کی تاریخ کے ورق اب ہم پھر پلٹتے ہیں، تاریخ کے اور آپ کو بند کرتے ہیں۔ جو بات 2500 سال پہلے کہی گئی کہ ہماری ذریت میں سے ایک گروہ کو اپنی اطاعت کے راستے پر باقی رکھ، اسی گروہ میں سے ایک کو اپنا رسول مبعوث فرما دے جو ایسا اور ایسا ہو۔ عزیزوں اور دوستوں، 2500 سال کے بعد وہی مکہ ہے، وہی خانہ کعبہ ہے، وہی سرزمین ہے۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں جو کل آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک طرف رسول ہیں، دوش پر علی ہیں، اور اس خانہ کعبہ کی تطہیر ہو رہی ہے، تو ذرا تاریخ کے دونوں ورق ملا لیں۔ ایک وہ وقت ہے کہ ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی طہارت کر رہے ہیں، ایک یہ وقت ہے کہ محمد و علی خانہ کعبہ کی طہارت کر رہے ہیں۔ اب تو پہچانیے کہ دعا کا جواب آیا کہ نہیں آیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کسے شک ہوگا؟ اگر قرآن فہمی کا شوق ہو تو آدمی خود بات کر لے۔ بہت سے موقعوں پر ہم سنتے ہیں ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے۔ ضرور کافی ہوگی، بشرطے کہ دل کی نگاہوں سے بھی دیکھ لیا جائے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ بہت کافی۔ اور میں نے کبھی عرض کیا ہے، بات کیوں رہ جائے یہ بھی عرض کر دوں کہ پہلی آواز کیا ہے؟ ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اس اسلام پر باقی رکھ۔ تو اب یہ دعا اگر ہوئی ہے تو 151ویں آیت میں جب یہ جواب آ رہا ہے، وہ 126، 27، 28، 29 تک آیتیں، اور یہ 151ویں آیت جس سے میں تلاوت کیا کرتا ہوں، آپ کے سامنے اطلاع کرتا ہوں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری نشانیوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تم کو کتاب اور عقل کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ سب کچھ تمہیں تعلیم کرتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو وہاں دعا تھی ویسا جواب سامنے ہے کہ اس رسول کو ہم نے مبعوث کر دیا۔ لیکن یہ جو دعا تھی کہ ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو اپنے اسلام پر، اپنی اطاعت پر، اپنی فرما برداری اور تسلیم و رضا کے راستے پر باقی رکھ، میں پورے عالم اسلام سے دعا کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ جس وقت جناب ابراہیم اور اسماعیل نے یہ دعا کی تھی، 2500 سال کے فاصلوں میں مجھے بتلا دیا جائے، بہت توجہ کیجیے گا۔ 2500 سال، اس میں یہ نہیں ہے دعا میں کہ 2500 سال کے بعد، توجہ فرمائیے، یہ دعا میں نہیں ہے کہ 2500 سال کے بعد تو ایک ایسا گروہ پیدا کر جو تیری اطاعت کے راستے پر ہو۔ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، جس طرح تو نے ہمیں اپنے اسلام پر رکھا ہے، ویسے ہماری ذریت میں سے بھی ایک گروہ کو ہمیشہ اپنی اطاعت کے راستے پر رکھ۔ یعنی دعا کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اس کا مقصد ہوا کہ 2500 سال میں کوئی ایک سال، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس میں کوئی ایسا گروہ نہ ہو جو اسلام پر نہ ہو۔ اب تعجب نہ کیجیے گا اگر ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا ہو کہ جس کے صلب میں نور نبوت ہو اور وہ اسلام پر ہو۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ ہر دور
ہر دور میں ایسا ہونا ہے. میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ رسول کے سامنے ان سے 1800-1900 سال پہلے کے تقریباً ان کے 2 اجداد، اس لیے میں اس پورے سلسلے کو بیان کروں لیکن ضرورت نہیں ہے، پھر کسی وقت سے ہی اس میں سے ایک نام لیتا ہوں، 2 نام لیتا ہوں کہ حضور کے اجداد میں سے 1800 تقریباً سال پہلے ان کے ایک جد جن کا نام ہے مضر اور جن کے بھائی کا نام ہے ربیعہ. یہ 3 بھائی تھے، 2 کا نام سامنے تاریخ میں ہے، تیسرے کا نام بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ مضر اور ربیعہ 1800 سال گزرے اور لوگوں نے اپنے اسلام پر فخر کرتے ہوئے، سابقین جو اسلام کے دور میں نہیں رہے ہوں ان کے نزدیک، ان کی برائی کرتے ہوئے جب حضور کے اجداد یعنی جو ان کے بھی اجداد رہے ہوں گے ان کی برائی میں کہا کچھ کہ مضر تو ایسے تھے، تو رسول نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا مضر و ربیعہ، مضر اور ربیعہ کو برا بھلا مت کہو، فإنہما مسلمان، اس لیے کہ دونوں مسلمان تھے. عجیب و غریب بات ہے کہ 1800 برس پہلے کے جد کو رسول نہیں چاہتے کہ برا کہا جائے کہ وہ حالت اسلام پر تھے اور جن کی گود میں رسول پرورش پائے ہو. صلوات محمد و آل محمد. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر دور میں ایک گروہ رہا اور اس کا سربراہ، قائد، اپنے دور کا عظیم، قابل عزت و عظمت و فضیلت وہ شخصیت رہی کہ جس کے صلب میں نور نبوت اور نور ولایت موجود تھا. اور اس لیے دور ختم المرسلین آتے ہوئے اگر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا اور جواب دعا اور اس کی قبولیت اور اس کے اس منظر کو سامنے رکھ کر بات کی جائے تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ پھر بتلاؤ کہ دور حضور میں کون تھا اسلام پر کہ جو مصداق ہو جناب ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا؟ کیا ہم ابو جہل و ابو لہب کو سمجھیں یا عبد المطلب و ابو طالب کو سمجھیں؟ صلوات محمد و آل محمد. اور اب جو وعدہ ہے اس کے مطابق اپنے تفریح کو تھوڑا بدلنا چاہتا ہوں. ایک وہ دعا تھی جو عزیزان گرامی حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کی، اور ایک وہ منظر سامنے آیا کہ جب جواب دعا آیا. وہ کس طرح کہ اسی مکہ معظمہ میں، اسی سن میں، جس سن میں انہی کی ذریت میں وہ بھی ہوں گے کہ جو فرعون و نمرود اور جیسے شداد جیسے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی خود ابرہہ. یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر دور میں ملاتے جائیں. جیسے ہی ابرہہ حضرت عبد المطلب کے دور میں خانہ کعبہ کو جو محنت ہے ابراہیم اور اسماعیل کی منہدم کرنے آتا ہے، اسی سن میں ہمارے حضور کی ولادت بھی ہوتی ہے. ایک صلوات محمد. اور اس ولادت کے وقت ایک منظر ہے جس کو تاریخوں نے بڑی تفصیل سے نقل کیا. جناب عبد المطلب کو 2 خوشخبریاں ایک ساتھ دی گئیں، ابرہہ کی تباہی اور حضرت عبداللہ کے گھر میں فرزند کی آمد. 2 خوشخبریاں آپ کو اسی زمانے میں ایک ساتھ ملی. اور پھر جب حضور کی ولادت ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی اپنے گھر کی طرف آئیں، آ کر اپنے عزیز شوہر سے یہ کہنا شروع کیا، ابھی میں حضرت آمنہ کے پاس سے آ رہی ہوں، وہاں بڑی عجیب و غریب باتیں وہ کر رہی ہیں. ایران، فارس اور کسریٰ کے محل کے واقعات بیان کر رہی ہیں، اس کے گرتے ہوئے کنگرے اس کے محل کے بیان کر رہی ہیں، کن کن بیویوں کے اپنے قریب آمد کی باتیں کر رہی ہیں.
سن کر حضرت ابو طالب نے ایک بچہ ہے کوئی پریشان ہے فکر مند ہے، حضرت ابو طالب نے سنا اگر میں تاریخ کے اس منظر پر نظر ڈالوں، اپنے مجمع کو متوجہ کروں، آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے، آنے والی بیوی نے کہا میں ابھی آ رہی ہوں، عبداللہ کے گھر میں فرزند کی ولادت ہوئی ہے، اور اس فرزند کی مادر گرامی حضرت آمنہ ایسے ایسے واقعات بیان کر رہی ہیں۔ سن کر میرا مجمع اندازہ کر سکتا ہے جناب ابو طالب کو کیا فرمانا چاہیے تھا ولادت کے وقت، ایسی حیرت انگیز باتیں، کچھ تو کہنا چاہیے تھا، کچھ نہ کہتے ہوئے جناب ابو طالب مسکرائے، ایک جملہ فرمایا، اصبری سبتن ابشرک بمثلہ الا النبوہ، 30 سال صبر کیجئے، 30 سال غور کیجئے گا، 30 سال صبر کیجئے، ابشرک بمثلہ، میں بھی آپ کو ایک ایسے ہی فرزند کی بشارت دیتا ہوں، الا النبوہ، مگر یہ کہ وہ نبی نہ ہوگا۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، یہ بھی فرما سکتے تھے کچھ صبر کیجئے، طالب کو جوان ہونے دیجئے، 10 سال انتظار کیجئے، ایک بیٹا آئے گا، 20 سال انتظار کیجئے، ایک اور بیٹا آئے گا۔ نہیں، نہ جناب جعفر کی خبر دی جا رہی ہے، نہ جناب عقیل کی خبر دی جا رہی ہے، یہ 30 سال بعد کی خبر دے کے بتلا دیا کہ نبوت و امامت میں سن اور سال نہیں دیکھے جاتے، کون کتنا بڑا ہے کون کتنا چھوٹا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ ایک اور صلوات محمد علیہ محمد۔ سن کی بزرگی نہیں دیکھی جاتی، جبکہ جعفر پہلے آئیں گے، عقیل پہلے آئیں گے، طالب پہلے ہیں۔ 30 سال صبر کرو۔ اور میں اسی لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جملہ کیا ہے، اسبری سبتن، 30 سال صبر کریں۔ یہ 30 سال کی مدت کی خبر غیب ہے کہ نہیں؟ ابشرک بمثلہ، ان کا جیسا جو آیا ہے اقرار نبوت ہے کہ نہیں؟ الا النبوہ، مگر وہ نبی نہ ہوگا، اقرار ولایت ہے کہ نہیں؟ اب اگر تینوں جملوں کو میں ذرا ویسے نقل کر لوں تو ابو طالب ان 3 جملوں میں بیان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، صلوات محمد علیہ محمد۔ ایک اور صلوات سب مل کر محمد علیہ محمد۔ پورا کلمہ جناب ابو طالب نے سنا دیا۔ 30 سال گزر گئے، تاریخ کے ورق 30 سال اور سمیٹتا ہوں، وہ تاریخ جو 2500 سال پہلے چلی اور اب 30 سال اور سمٹے، وہ دعا جو خانہ کعبہ کے پاس بلند ہوئی، جس کے جواب آپ کے سامنے عرض کیے، اب اس کا ایک اور ثبوت عرض کرتا ہوں، پہلے ایک اور صلوات محمد علیہ۔ اب ایک اور بیوی ہے جو خانہ کعبہ کے پاس آئی ہے، میرا مجمع تو ملتفت ہے۔ اسلام میں عورت کا درجہ، تعلیمات اسلام میں عورت کا مرتبہ، میرا وعدہ ہے کہ آج کے دن یہ گفتگو اسی کے لیے میں یہاں تک آپ کے ذہن کو لایا ہوں۔ اب ایک اور بیوی خانہ کعبہ کے پاس ہے، وہ 2500 سال پہلے کی دعا ہے، جو تاریخ کے اس فرق پر نظر رکھتے ہو وہ ملتفت ہو چکے ہوں گے۔ 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم اور اسماعیل، دعا، ذریت۔ اب 2500 سال پہلے انہی کی ذریت، ایک بی بی
خانہ کعبہ کے پاس، ابھی سامنے کعبہ ہے، یہ بیوی کعبے کے پاس کھڑی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ سناٹا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ویرانہ ہے. لوگ اس طرح کہہ نکل جاتے ہیں، جہاں تک میری نظر سناٹا نہیں ہے، ویرانہ نہیں ہے. دور دور لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ بنی ہاشم کے گھرانے سے ایک ایسی بیوی کہ جو بنی ہاشم کے گھرانے میں پہلی بیوی ہے کہ جس کا عقد بھی بنی ہاشم ہی میں ہوا. خود ہاشمیہ، شوہر بھی بنی ہاشم. آئیں، لوگ دور دور سے دیکھ رہے ہوں گے، اپنے گھر سے چلی ہیں. آئیں، جنہوں نے اس 30 سال تک عظمت رسالت و نبوت کے بڑی گواہیاں پیش کی ہیں، آئی ہیں. آ کر خانہ کعبہ کے پاس ٹھہری، ہاتھ اٹھائے. اے میرے پروردگار، بہت توجہ کیجئے گا، اے میرے پروردگار. کعبہ سامنے ہے، بیوی ادھر کھڑی ہے، مجمع دور دور سے دیکھ رہا ہے، ہاتھ بلند ہیں. اے میرے پروردگار، میں تجھ پر، تیرے انبیاء پر، تیری کتاب پر ایمان رکھتی ہوں. میں تجھ پر، تیرے انبیاء پر، تیری کتاب پر ایمان رکھتی ہوں، اور تیرے اس نبی پر جو میرے ہی جد تھے، جنہوں نے تیرا یہ گھر بنایا، اور ابراہیم خلیل پر ایمان رکھتی ہوں. اے میرے اللہ، اس کے واسطے سے جس نے یہ گھر بنایا، اور اس مولود کے واسطے سے جو آنے والا ہے، اس وقت کو مجھ پر آسان اور سہل فرما. ایک صلوات پڑھیں دوست کا. اپنی اپنی عقیدت کی نظر ہے. میں یہاں پر قرآن کریم کی ایک آیت پڑھوں قبل اس کے کہ اس واقعے کو آگے بڑھاؤں. قرآن کریم کی ایک آیت سماعت فرمائیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. خالی نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق سے مغرب یا مشرق سے مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ یعنی نماز پڑھ لو، بلکہ نیکی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے یوم آخرت پر، اس کی کتابوں پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور انبیاء پر. قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے بتلایا نیکی وہاں ہے جو اللہ پر ایمان رکھے، جو اللہ کے انبیاء پر ایمان رکھے، جو اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھے. کچھ بدلی ہوئی لفظوں کے ساتھ کیا دعا ہے؟ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیری کتاب پر ایمان رکھتی ہوں. عزیزان گرامی، فاطمہ بنت اسد نے بتلا دیا. پہچانو، قرآن تو بعد میں آئے گا، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پہلے پیش کر رہی ہوں. ایک صلوات محمد وعلی محمد پر سب مل کر ایک صلوات محمد وعلی محمد پر. اور پھر کیا واسطہ دیا؟ جس نے اس گھر کو بنایا اس کا واسطہ، آنے والے مولود کا واسطہ. یہ دونوں واسطے یہ بتلا رہے ہیں کہ مشکل حالات میں جس مادر گرامی نے اپنے بیٹے کو یاد کیا ہو تو یہ سیرت فاطمہ بنت اسد ہے کہ مشکل پڑے تو مشکل کشا کو یاد کرو. صلوات محمد علیہ محمد پر. اور پھر میں نے نہیں دیکھا کہ جناب ابو طالب چل کر آئے، سناٹا بھی نہیں ہے. لوگوں نے دور سے دیکھا، خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف ہوا، بیوی کعبے کے اندر گئی. صلوات محمد علیہ. اور یہ
آج بھی ہے خانہ کعبہ کی یہ تاریخ ہے کہ ہر سال، اس سال بھی ہوا ہے، میرے پاس گواہیاں ہیں، ہر سال جب کوشش بدلی جاتی ہے تو حیران ہے حکومت حجاز، سعودی عرب کی حکومت حیران ہے کہ کیا کرے کہ جو دوبارہ دوسرے سال خانہ کعبہ کی پھر سے تعمیر نہ کرنا پڑے۔ جس جگہ اس وقت دیوار میں شگاف ہوا وہ ہر سال اپنی تاریخ دوہرا کر بتلا دیتا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ بی بی کعبے میں گئی، در برابر ہو گیا، شگاف بند ہو گیا، دیوار ویسے ہی ہو گئی، لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، حیران دوڑے، کیا کریں؟ بعض روایات میں ہے کہ قفل کھولنے کی بھی کوششیں کی گئیں، قفل نہیں کھلا، سمجھ جاتے یہیں پر کہ بات کچھ اور ہو رہی ہے، لیکن نہیں، نہ تو اندر سے کوئی اور بیوی ہوتی تو اندر سے دروازہ تو کچھ نہ کچھ، یہ اندر بھی خاموشی، باہر کی کوششیں بھی ناکام، بتلایا جا رہا ہے کہ کسی کی دعا تھی جس کو آواز دی گئی انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں اب امام بھی قرار دیتے ہیں، پوچھا ومن ذریتی، اور میری ذریت میں، جواب ملا لا ینال عہد الظالمین، ظالم اس امامت سے فائدہ نہ اٹھائیں گے۔ اب جب 2500 سال کے بعد کعبے کے پاس یہ وقت آ گیا ہو تو پہچان لو کہ خانہ کعبہ میں کون گیا ہے اور خانہ کعبہ سے کون باہر آئے گا۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ 4 دن گزرے عزیزان کرام، بعض روایات 3 دن، 4 دن کے بعد جناب فاطمہ باہر، اور جب وہ ہوتا ہے تو بیچ میں تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے وہ بھی نقل کر دوں۔ ایک اور بھی وہاں بہت بڑے، جب کعبے کے قریب مکے میں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ اپنا فریضہ سمجھتے تھے کہ کعبے کے اندر کی خاک لا کر اس کی آنکھوں میں لگا دیں۔ اچھا، لوگ ان کی اس بات کو اچھا سمجھتے ہوں گے، شگون میں کوشش کرتے ہوں گے کہ بھئی یہ اپنا یہ کام کریں۔ ہر زمانے میں ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسے جو کم عقیدے والوں کو طاقت دیتے رہتے ہیں۔ کم عقیدے والوں کو ان کے اسی سست عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ یہ صاحب بھی تھے وہاں، اور تو کچھ کام تھا نہیں ان کا، کر کیا سکتے تھے سوائے اس کے کہ ذرا قبیلے کے لوگوں کو ان میں اپنی ایک شخصیت بنائے رکھے، تو بنائے رکھنے کے لیے یہ کام تھا۔ اور میں نے اسی لیے کبھی آپ سے کہا ہوگا ان کا نام میں ابو جہل کیوں کہوں، ان کا نام میں میاں جھاڑ پھونک کیوں نہ رکھوں۔ خاک اٹھا کے آنکھوں میں لگا دیتے تھے۔ اب آپ اگر جو حضرات میری طرف دیکھ رہے ہوں گے ان کو کیفیت محسوس ہوگی، ذرا خیال کیجئے کہ آئے اپنا فریضہ انجام دینے، یہاں تو کسی نے بلایا نہیں، یہاں یہ بن بلایا گئے۔ کم سے کم عظمت تو ثابت کر دوں ابو طالب کے گھر میں بھی کہ دیکھیے میں نے ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ قریب آئے، خاک اٹھائی، اور قریب آئے، آنکھوں کے قریب انگلی لائے ہوں گے، آنکھوں کو کھولنے کی کوشش شروع کی، آنکھیں نہیں کھلتی، کوشش کر رہے ہیں آنکھ نہیں کھلتی، آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف، آنکھیں کھولنے کی کوشش ہے، جو نومولود ہے اس کی آنکھیں بند ہیں، آنکھ نہیں کھلتی، یہ کوشش کر رہے ہیں۔ خود سن و سال دیکھیے، وہ قبیل جسہ عرب کا مزاج سوچیے آپ، اور یہ ایک معصوم بچہ نومولود کوشش کر رہے ہیں۔ اگر عقل ہوتی تو یہی سمجھ جاتے کہ تمہاری طاقت کے باوجود یہ آنکھ کیوں نہیں کھل رہی ہے۔ اتنی عقل ہوتی تو نام ہی ابو جہل کیوں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں گے یہ کوشش کر رہے ہیں، میں تاریخ میں گویا یہ منظر دیکھ رہا ہوں، یہ کوشش کر رہے ہیں آنکھ کھلے، اور یہ سرما خاک کا جو کچھ قدموں سے اٹھایا گیا ہے لگا دیا جائے۔ ان کی کوشش جاری ہے
اتنے میں تاریخ نے لکھا اس معصوم بچے نے لیٹے لیٹے اپنا ایک چھوٹا سا ہاتھ بلند کیا. یہ اپنی کوشش میں وہ ہاتھ بلند ہو رہا ہے, یہ اپنی کوشش میں وہ اپنا ہاتھ بلند ہو رہا ہے, وہ اپنی کوشش میں وہ اپنا ہاتھ بلند کر رہے ہیں. ابھی تک آنکھیں نہیں ان کی کھلی, ادھر بھی آنکھ نہیں کھلی. آنکھ کب کھلی؟ جب معصوم ہاتھ آ کر چہرے پر پڑا, ایسا پڑا کہ مرتے دم تک چہرہ ٹیڑھا ہی رہا. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. کیا بتا دیا کہ علم کا کوئی رشتہ جہل سے نہیں ہے. اس کم سنی میں سمجھانے کا انداز اور بدلا جب اس کی آغوش میں آ گئے کہ جو نور اول ہے, تو اب نور نے نور کو پایا, آنکھیں کھولنی. رسول کی آغوش میں آتے ہی آنکھیں بھی کھولی اور یہ بھی سوال کر لیا, اقرأ یا رسول اللہ, کیا میں کچھ پڑھوں؟ رسول نے نہیں فرمایا اقرأ یا علی, اے علی کچھ پڑھو. اگر رسول فرماتے اور علی پڑھتے بات اور ہو جاتی. آغوش میں خود سوال ہے, اقرأ یا رسول اللہ, کیا میں کچھ پڑھوں؟ اور جب جواب مل گیا تو اب سوال ہے توریت پڑھوں کہ زبور, انجیل کے قرآن. ایک صلوات محمد علیہ. اور پھر روایت ہے کہ ایک ایک کتاب کو اس طرح سنایا کہ حضور فرماتے ہیں توریت اس طرح پڑھی کہ صاحب توریت ہوتے تو کہتے مجھ سے بہتر پڑھی, زبور اس طرح کے صاحب زبور ہوتے مجھ سے بہتر پڑھی, انجیل اس طرح کے صاحب زبور ہوتے تو کہتے مجھ سے بہتر پڑھی, اور قرآن کو ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا. ایک اور صلوات محمد. اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن تو بعد میں آئے گا 13 سال کے بعد. یہ 13 سال پہلے آغوش رسول میں تلاوت قرآن کر کے بتلا دیا ہے. آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ رسول کی آغوش میں پہلے کون آیا؟ پہلے علی آئے کہ پہلے قرآن؟ اور جب علی آغوش میں آ گئے تو پہلے علی آغوش میں کہ پہلے تلاوت قرآن؟ بھئی یہیں سے پہچان لو, جو پہلے ہے اسے پہلے ساتھ رکھو, جو بعد میں اسے بعد میں ساتھ رکھو. صلوات محمد علیہ. ایک اور صلوات محمد علیہ. دوستو عزیزو, اب میں پھر یہیں پہ سوال کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے جہاں جہاں تذکرہ کیا, یہ نہیں ہے اللہ کا کلام, اس کی کتاب, اس کا قانون, اس نے اپنی کتاب میں جہاں کہیں بھی اگر ذکر کا موقع آیا تو فضیلت میں عورتوں کے لیے بھی کوئی کمی نہ تھی. یہ الگ بات ہے کہ جیسے مردوں میں فرعون و نمرود, تو اگر عورتوں میں بھی کچھ ایسی آئی ہوں تو قرآن نے ان کو یاد دلا دیا زوجہ نوح. لیکن انہی زوجہ نوح میں وہ بھی زوجہ نوح ہے جو اپنے 3 بچوں کو اور 3 بہوؤں کو ساتھ لے کر چلی. کشتی نوح میں جو 8 افراد خاندان کے ہیں ان میں 3 سام حام یافس, ان کی تینوں کی بیویاں, اور جناب نوح اور ان کی ایک زوجہ. وہ گئی کہ جو نافرمانی کی منزل پر تھی. اسی قرآن کریم میں تذکرہ ہے اس زوجہ کا بھی جو فرعون کے محل میں ہے مگر مومنہ ہے. اسی قرآن کریم میں جناب زلیخا کا بھی ذکر ہے. اسی قرآن کریم میں ملکہ سبا کا ذکر بھی ہے. اسی قرآن کریم میں جناب مریم کا بھی ذکر ہے کہ جب آواز دی جا رہی ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین, اے مریم اللہ نے, ملائکہ نے خبر دی, اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے مریم, ان اللہ یبشرک, آپ کو بشارت دیتا ہے کہ اس نے آپ کو چن لیا, انتخاب کر لیا اور آپ کو پاک قرار دیا تمام عورتوں میں.
کس لیے کہ جناب مریم کے پاس رزق ادھر سے آتا تھا، طہارت تھی، اور خانہ کعبہ، خانہ قدس کی حفاظت کرتی تھی، خدمت کرتی تھی۔ 3 عظمتیں تھیں، انتخاب کر لیا گیا۔ اسی قرآن کریم میں جہاں اتنی بیویوں کا تذکرہ ہو، کیا میں یہ عرض نہ کروں کہ جس قرآن کریم نے اتنی بیویوں کا ذکر کتنی عظمت کے ساتھ کیا، اگر ان کی غیر اسلامی زندگی تک بھی پہنچایا گیا آپ کے ذہن کو، تو وہاں بھی احترام اگر ہے تو باقی رکھا گیا۔ تو یاد کیجئے جناب سلیمان کے دور میں کہ جب پرندہ آتا ہے، خط لکھتے ہیں، بھیجتے ہیں، پرندہ لے جا کے خط ڈالتا ہے، ہدہد پرندہ خط ڈال دیتا ہے۔ ملکہ سبا بلقیس کیا کہہ رہی ہیں؟ یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم وانہ من سلیمان وانہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ ایک بات یاد آ گئی، عرض کروں کہ جناب سلیمان کا خط آیا، پرندہ لا کر ڈال دیتا ہے، جیسا کہ حکم ہے ڈالو اور دور پر بیٹھ کے دیکھ کہ کیا ہو رہا ہے۔ بلقیس تک خط آیا، اپنے تمام سرداروں سے کہا یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم وانہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ اے میرے سرداروں، مجھ تک یہ خط لا کر ڈالا گیا ہے، اور یہ سلیمان کا خط ہے جو اس طرح شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غرور و سرکشی نہ کرو، فرما برداری کے ساتھ چلے آؤ۔ میں نے جملے کو اس لیے نقل کیا کہ سارا عالم اسلام توجہ کرے۔ ابھی 1600 سال پہلے کی بات ہے، ایک عورت، ایک بیوی، اس کے پاس ایک نبی کا خط آ جائے، وہ اس خط کو پڑھ کر اپنے سرداروں کو سنا دے۔ میں کیا کہوں کہ ملکہ سبا زیادہ پڑھی لکھی تھی؟ کیا حیرت نہ ہوگی کہ جس کے پاس ایک چھوٹا سا خط آ جائے وہ تو اسے پڑھ لے، اور جس پر پورا قرآن آ جائے وہ امی رہے، پڑھنا نہ جانے۔ صلوات محمد علیہ وسلم، بہت کرنے کی بات۔ دیکھو صلوات محمد علیہ وسلم۔ اب جس گھر میں قرآن آیا ہو، جو اتنی باتوں کا شاہد اور گواہ ہو، باقی گفتگو انشاءاللہ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی مجلس کے وقت سے کل گزشتہ روز کچھ دیر ہوئی ہے، وقت کے اندر بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب اسی گھر میں جہاں قرآن ہے، جہاں یہ پوری تاریخ 2500 سال کی آپ کے سامنے آ رہی ہو، میں پوچھتا ہوں بس ایک جملہ کہ وہاں تعلیمات اسلامیہ میں، اسلامی تعلیم میں عورتوں کی عظمت کو کس طرح پیش کیا گیا، ان کے احترام کو کس طرح پیش کیا گیا۔ اصل احترام کردار کا ہے، اصل عظمت کریکٹر کی ہے، اصل عظمت اس تعلیم و تربیت کی جو انسانی اور اخلاقی ہو۔ اسلام، قرآن مال و زر کو اہمیت نہیں دیتا، یہاں تک کہ قبیلے اور خاندان کی باتوں کو بھی اہمیت نہیں دیتا۔ میں نے کل عرض کیا تھا، پرسوں بھی عرض کیا ہے کہ خاندان اور قبیلہ کچھ نہیں۔ جب رسول نے فتح مکہ تو کیا آواز دی؟ آج سے تمام خاندانی غرور، ہر خون کا انتقام، سب ان پیروں کے نیچے، سب آدم کی اولاد، آدم مٹی سے پیدا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہی جتنا زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، باکردار ہو۔ وہی مرتبہ یہاں بھی ہے، وہی کیفیت یہاں بھی ہے۔ کبھی عرض کیا ہو عورتوں اور مردوں کے اس معاملے کو، بات کو سامنے رکھ کر کہ کردار جیسا ہو ویسی عظمت ہے۔ ایک ترازو لیجئے، 2 پلے، ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، ایک لفظ ادھر رکھیے، ایک لفظ ادھر رکھیے، ایک تلاوت کرتا ہوں اس قرآن کی، دونوں لفظوں میں ایک مردوں کے لیے ہے، ایک عورتوں کے لیے، دونوں کو ادھر ادھر ساتھ ساتھ رکھتے جائیے، اب دیکھیے کہ قرآن نتیجہ کیا پیش کر رہا ہے۔
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. چاہے تم مردوں میں ایسے ہو چاہے تم عورتوں میں ایسی ہو، جس کا یہ کردار ہوگا اسی کے لیے اللہ کے پاس سب سے زیادہ مغفرت و اجر عظیم. صلوات محمد علیہ وسلم. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اور یہ نہیں ہے ہمارا شرف زیادہ، ہماری عزت زیادہ. یہ بات نہیں ہے. جہاں مذہبی بات ہوگی، نبوتی اور امامتی کردار ہوگا، عصمت کا کردار ہوگا، وہ یہی سبق دے گا. عزیزان گرامی، ہماری اس سوسائٹی میں اور سماج میں سب سے زیادہ قریبی 3 رشتے ہیں عورتوں میں. ماں کا رشتہ، آگے جس سے پوری زندگی کا تعلق ہے زوجہ کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ. یہی 3 رشتے سب سے زیادہ اہم رکھتی ہیں. ماں، بیٹی، زوجہ. لیکن اگر میں ان میں سے ہر ایک لفظ پر الگ بات شروع کروں تو الگ ایک تقریر چاہیے. اپنے وقت کے اندر سمیٹنے کے لیے قرآن، رسول کیا فرمایا؟ ہمارے اس مجمع میں جہاں جہاں جو نوجوان ہو، جو جہاں جہاں میری سڑک تک جتنے مجمع تک آواز جا رہی ہو، وہ غور سے سنیں اس بات کو. یہاں کسی کو بڑھانے یا گھٹانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم اگر اسلامی کردار پر ہیں، اسلامی تعلیمات پر ہیں، تو ہمیں اس پر نظر رکھنا چاہیے. کیا کہا جا رہا ہے؟ جہاں ان 3 رشتوں کی بات ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. پہلے میں حضور کا ایک فقرہ عرض کر دوں آپ کے سامنے. حدیث ہے، ما اکرم النساء الا کریم. مراد کیا ہے؟ وہ جو سوسائٹی میں باعزت، شریف، سماجی زندگی کو بہتر بنانے والی عورتیں، بیویاں، شریک حیات، گھریلو زندگی، ماں، بیٹی، بہن، ان سب رشتوں پر نظر ڈال کر سنیے کہ رسول نے کیا فرمایا. ما اکرم النساء الا کریم وما اہانہن الا لئیم. یاد رکھو کہ عورتوں کی عزت نہیں کرے گا مگر شریف انسان، اور تذلیل نہیں کرے گا مگر ذلیل انسان. وما اہانہن الا لئیم. جو بدبخت ہوگا. ہمیں اگر اس بات کو سامنے رکھنا ہے تو آئیے پھر میں آپ کے ذہن کو پلٹاؤں کہ جہاں رسول نے کیا فرمایا، یہ 3 مرتبے، ان تینوں میں اگر لوگوں کو بڑا فخر، بیٹا، تمنائیں بیٹا، ہر جگہ گھر میں بیٹا ہونا ہے، لیکن رسول فرما رہے ہیں الابن نعمت اللہ. بیٹا خدا کی نعمت ہے. لیکن یہ نہ یاد رکھو کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی، منہ لٹک گیا، بیٹی کیوں گھر میں آ گئی. یا تو دین اور مذہب پر یقین ختم کرو. اگر دین اور مذہب پر یقین ہے تو یاد رکھو کہ ہر ایک کا رازق وہ ہے، ہم آپ نہیں ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. نہیں ہے. وہاں کیا ہے؟ الابن نعمت اللہ. بیٹا اللہ کی نعمت ہے. تو بیٹی کو بھی کم نہ سمجھو. رسول فرما رہے ہیں والبنت رحمت اللہ. بیٹی اللہ کی رحمت ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. اگر بڑا مرتبہ شوہر کا ہے تو زوجہ کو بھی جب نماز میں قنوت میں دعا میں پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
خدایا دنیا میں بھی نیکی عطا کر، آخرت میں بھی نیکی عطا کر. تو حسنہ سے مراد وہ زوجہ ہے کہ جو شوہر کے لیے اپنی اس زندگی کو جو مذہبی ہو، اچھی ہو، ساتھ دینے میں شریک رہے. اگر باپ کی عظمت ہے تو ماں کی بھی عظمت کم نہیں ہے. الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. ہاں دوستو، بس اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ جس رسول نے اتنی عظمت بیان کی ہو، جہاں اس نے اتنا مرتبہ بیان کیا ہو، جس نے بیٹی کو رحمت قرار دیا ہو، خود اس کی گود میں آنے والی بیٹی کیسی رحمت دنیا کے لیے ہوگی. ایک صلوات محمد علیہ. جس قرآن نے ایک ایک بیوی کی عظمت، یہ جناب مریم ہیں، یہ زوجہ فرعون ہیں جو گھر میں وہاں پر ہیں، جو ایک مومنہ ہیں اور پرورش کر رہی جناب موسیٰ کی، جو انہی کی مادر گرامی دوسرے طریقے سے ہے. یہ تمام بیویوں کا جہاں ذکر ہو رہا ہو، اور پھر جب رسول کا دور آ جائے تب رسول کے گھر میں بھی. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک بیوی کا ذکر کیا کہ جو جناب ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا جواب بن کر خانہ کعبہ کے سامنے. دوسری بیوی کا ذکر کیا کہ جو جناب خدیجہ ہیں، جن کا پورا مال اور مال و زر کی اگر اہمیت ہوتی تو رسول نے اس مال کو اسلام کے لیے نچھاور کر دیا. کسی تاریخ میں کوئی دکھلا دے کہ رسول نے کبھی مال و زر کی تمنا کی، علی نے کبھی مال و زر کی تمنا کی. یہ نہیں ہے کہ اس کو حقیر قرار دیا جائے، نہیں، دنیا والوں کے کام آئے، بہتر کاموں میں کام آئے. تو جس کے یہاں قرآن میں، اس کے گھرانے میں جب بیویوں کا، اچھی بیویوں کا شان سے تذکرہ ہوتا ہو، سچ بتلاؤ کہ اگر اسی کے گھر میں کوئی ایسی بیٹی ہو جس کا رسول اپنا جزو بدن قرار دے تو اس کی کیا عظمت ہونا چاہیے. ایک صلوات محمد والے. بس اس کی عظمت اور اس کی تعظیم کے لیے ایک جملہ کافی ہے انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اگر موقع رہا. وزن عصمت کیا ہوتا ہے اندازہ کیجئے. حضرت یوسف بازار مصر میں لائے گئے، حسن و جمال کے ہر طرف چرچے ہیں. جب لائے گئے، بڑی طویل تفصیلی گفتگو یہاں پر ہے، 2 جملوں میں وقت کے اندر سمیٹنے کے لیے. یہ لائے گئے، ہر طرف سے ہجوم ہے لوگوں کے دیکھنے کا. کوشش ہوئی بادشاہ مصر کی طرف سے انہیں خرید لیا جائے. ہے کہ نہیں؟ مجمع کے ذہن میں ہے. خریدنے کی کوشش، بیچنے والے نے اپنے شرائط رکھے. حضرت یوسف کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا گیا، دوسرے پلے میں مصر کے خزانے کے قیمتی موتی جواہرات لا کر رکھے گئے. پلہ نہیں اٹھتا. کوشش ہو رہی ہے خزانے سے اور زیادہ مال، اور زیادہ دولت، اور زیادہ چیزیں بڑھائی جاتی گئی، لیکن پلہ نہیں اٹھتا. ایک صلوات پڑھیں تو اس کو میں کسی وزن کی بات کر رہا ہوں. ادھر تشریف پلہ نہیں اٹھتا. اس طرف حضرت یوسف، اس طرف وزن بڑھانے کی بات، یہ مرواری، یہ موتی، یہ دنیا کی چیزیں، پلہ نہیں اٹھتا. بہت غور کیجئے جو عرض کرنے جا رہا ہوں، اپنی ایک فکر جو عرض کرتا ہوں. جب کسی طرح نہیں اٹھا تو عاجز ہو گیا بادشاہ مصر. اے یوسف، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میرا وزن کرے تو مال دنیا سے میرا وزن نہیں ہوگا. پھر کیا کرے؟ کہا یہ میں لکھواتا ہوں، لکھ کے رکھ دے. آپ کو معلوم ہے کیا لکھوایا؟ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھی گئی. جیسے ہی رکھی گئی، یہاں پر میں ایک جملہ عرض کر دوں بیچ میں کہ جناب یوسف نے بتلا دیا کہ کردار نبوت مال دنیا سے نہیں توڑا جاتا. لیکن جیسے ہی یہ بسم اللہ لکھ کے رکھی گئی، ترازو کا پلہ ہلکا ہوا اور جناب یوسف کا وزن ہلکا ہوا. معلوم ہوا کہ ایک بسم اللہ کے مقابلے میں جناب یوسف کو تول لیا گیا. نہیں غور کیا جو عرض کرنا چاہتا ہوں. جب ایک بسم اللہ کا اتنا وزن ہو تو جس پر پورا قرآن آیا ہو،
بس عزیزان گرامی، ایک بسم اللہ کا اتنا وزن ہے کہ یوسف اڑ جائیں اور پورے قرآن کا وزن جس پر آیا ہو وہ جس معصومہ کی عصمت کو آتا دیکھ کے اڑ جائے۔ شہزادی کی عظمت پر میں نے فضیلت پر ایک ذکر کیا، پورے مجمع سے صلوات کا خواہش مند ہوں، یہاں سے سلمت لے اس منزل پر مجھے پھر یاد آتا ہے، سامنے ہے علامہ سبط حسن اللہ مقام، ان کے بھائی جناب کامل صاحب اپنے استاد مرحوم جناب علامہ ابن حسن صاحب نونہروی کے گھر پر محفلیں ہوتی تھیں، اس میں جناب کامل صاحب سے میں نے خود سنا ہے اللہ مقام، بس سن لیجیے اسی پہ بات ختم۔ گرانی پلے عصمت میں ایسی تھی کہ دیکھا ہے، جناب کامل صاحب فرما رہے ہیں گرانی پلے عصمت میں ایسی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ صلوات محمد وآل محمد پر پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ پھر اندازہ کریں کہ جو شہزادی ایسی ہو، اب اس کی آغوش میں جن شہزادیوں نے پرورش پائی وہ کیسی ہوں گی؟ جس سیدہ کی آغوش میں زینب آئے، جس سیدہ کی آغوش میں ام کلثوم آئے، ان کی عظمتوں کو کیا کہنا۔ آپ آمادہ ہو گئے آج کی تاریخ، وہ شہزادی زینب جن کی عظمت اور شان کے لیے میں اس سے زیادہ کیا کہوں۔ کس کس کو دیکھا زینب نے؟ رسول کو دیکھا، علی کو دیکھا۔ کس کس کی زیارت؟ رسول کی زیارت زینب، علی کی زیارت زینب، فاطمہ کی زیارت زینب، اپنے بھائی حسن کی زیارت زینب، اپنے بھائی حسین کی زیارت زینب، حضرت عبداللہ ابن جعفر کا گھر۔ ایسی شہزادی زینب جن کی عظمتوں کے لیے اگر خالی القاب پر نظر ڈال لی جائے تو بہت کافی ہے اس شہزادی کی عظمت کو سمجھ لینا۔ جو عالم ہے، غیر معلم، دنیا میں کسی سے نہ پڑھ کر پڑھی ہوئی، وہ شہزادی زینب، عقیلۃ القریش، فہیمہ، عابدہ، القاب ہے، زاہدہ، راضیہ۔ دوستو عزیزو، میں نے القاب کی پوری فہرست کو گنا تھا، لیکن وقت کے اندر بات کو ختم کرنے کے لیے اتنا عرض کروں کہ جس شہزادی کے اتنے القاب ہوں ان میں سے ایک اور لقب آخری بیان کر دوں، محبوبۃ المصطفیٰ۔ کون ہے حضور؟ محبوب رب العالمین۔ جس رسول کو عالم اسلام محبوب رب العالمین یاد کرتا ہو، اس کی نواسی جب اس کی گود میں آئے تو وہ محبوبۃ المصطفیٰ تھی۔ جو اس لقب کی شرف رکھنے والی ہو، اب اس کے ایک دو لقب اور بھی آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک لقب اور شہزادی کا، مظلومہ۔ مظلومہ ایک لقب اور بیان کروں، خالی لقب سنیں گے آپ کے دل پر چوٹ لگے گی۔ ہماری شہزادی زینب کا ایک لقب اور بھی ہے، باقیہ، رونے والی۔ جس کے وہ القاب ہو اس کے لقب بھی دیا گیا، باقیہ، رونے والی۔ ایک لقب اور بھی ہے، وحیدہ، جکا و تنہا، سب لٹا دیا، سب بارگاہ رب نثار کر دیا،
اب وہ شہزادی کیا ہے؟ وحیدہ، اکیلی. جب ولادت ہوئی شہزادی زینب کی، رسول آئے گھر میں، آ کر آواز دی، بستر پر آرام کیا، اپنی بیٹی کو آواز دی، تمہارے گھر میں جو بیٹی آئی لا کر مجھے دے دو. لے کر سینے پر لٹا لیا. اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھے تو شہزادی نے دیکھا کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. پوچھ لیا، بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب دیا، بیٹی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری یہ بیٹی بڑے مصائب اٹھائے گی، دنیا کی بڑی مصیبتیں اٹھائے گی. تاریخ میں ایک اور بھی چھوٹا سا منظر پیش کروں، دیکھتا ہوں کس دل پر چوٹ نہیں لگتی. بھائی بہن کی محبت سب جانتے ہیں، تاریخ میں بڑی مثالیں ہیں. تاریخ کا غضب منظر ہے کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی تو علی بھی گھر میں نہیں تھے. خبر سنی، گھر میں آئے کہ ایک بچی کی ولادت ہوئی ہے. آپ سنیں گے، منظر محسوس کریں گے کہ اب جو علی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کم سن شہزادہ حسین دوڑتے ہوئے قریب آ گئے، چہرے پر خوشی و مسرت. بابا بابا میرے گھر میں میری چھوٹی بہن آئی. امام حسین کے چہرے پر خوشی اور مسرت. یہ بھائی کی بہن سے محبت. اب بہن بھی اس محبت کا جواب دے گی، بابا میرے گھر میں میری چھوٹی بہن آئی. علی نے دیکھا زینب کو، آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے. تاریخ نے لکھا امام حسین نے اپنے بابا کے چہرے سے بہتے ہوئے آنسو جو دیکھے تو خود بھی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہی منظر ہے کہ علی کی آنکھوں میں آنسو تو امام حسین کی بھی آنکھوں سے آنسو. بابا میں نے تو خوشی کی خبر دی تھی، یہ آنسو کیسے؟ جواب میرا بیٹا حسین، وقت آئے گا، وقت آئے گا جب اس کا جواب ملے گا. اتنی عزت تھی اس گھرانے میں اس معصوم شہزادی کی کہ کبھی تمنا کر لیں، بابا دل چاہتا ہے کہ نانا کی قبر تک چلیں. فرماتے تھے رک جاؤ رات ہو جائے. اور جب رات ہوتی تھی تو علی حسنین کو آواز دیتے تھے، زینب کو لے کر چلتے تھے. 3 معصوموں کے حصار میں زینب اپنے نانا کی قبر تک جاتی تھی. اور جب قبر کے قریب پہنچ جاتے تھے تو کبھی خود کبھی امام حسن کو آواز دیتے تھے، دیکھو قبر رسول پر جو چراغ جل رہا ہے بجھا دو، کوئی اجنبی نہ آیا ہو جو زینب کو دیکھے. ہاں دوستو، اور اس منزل پر جب زینب چلی ہیں مدینے سے اپنے امام کے ساتھ نکلی تو میں نے آپ کے سامنے پہلی تاریخ بھی عرض کیا، دوسری تاریخ بھی عرض کیا کہ منظر کیا تھا. وہ شہزادی جو اپنے گھر سے چلی اپنے بیمار شوہر حضرت عبداللہ کی خبر گیری کے لیے اپنے دونوں بچوں کو چھوڑا. یہ بچوں پر باپ کا حق ہے، یہ بہن پر بھائی کا حق ہے. شوہر سے اجازت لے کر بھائی کے ساتھ کربلا کی طرف چلی، دونوں معصوم بچوں کو ان کے باپ کے پاس چھوڑا. اور جب مدینے سے سواری چلی تو چاروں طرف سے جب بنی ہاشم کے جوانوں نے سنا کہ اب زینب آنے والی ہیں گھر سے نکل کر، تو ایک مرتبہ تلواروں کا حصار کیا، تلواروں کا سایہ کیا. مدینے کی عورتوں کی طرف سے امام حسین کے پاس پیغام پہنچا، آقا شہزادی زینب کی سواری ادھر سے لے جائیں جدھر ہم لوگ انہیں رخصت کر سکیں. مدینے کی عورتیں دو رویا صفے بنا کر کھڑی ہو گئیں کہ شہزادی زینب ادھر سے جائے، کیونکہ ہر ایک یہ کہہ رہی تھی ہم پر تو زینب کا حق ہے، ہمیں زینب نے قرآن بتلایا ہے، ہمیں شہزادی نے حدیث سکھلائی ہے، ہمیں شہزادی نے مسائل بتلائے ہیں، ہمیں شہزادی نے علم تعلیم کیا ہے. بس دوستو
قافلہ آگے بڑھا مدینے سے. اب وہ قافلہ جس میں زینب ہے، جس میں ام کلثوم ہے، جس میں بچیاں ہیں، بیویاں ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، لیکن کیا شہزادی زینب کے دل پر یہ اثر نہ ہوگا کہ اگر شوہر بیمار نہ ہوتے تو بچوں کو ساتھ لے کر چلتی؟ کہتے ہیں فضہ نے خبر کیا کر شہزادی مدینے کی طرف سے گرد اڑ رہی ہے، دو چھوٹے چھوٹے سوار آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جگر کے پالے ہوئے بچے آ رہے ہو. کہا فضہ ذرا جلدی خبر لاؤ کون آ رہا ہے. کہ اتنے میں آنے والے بچے قریب آئے، پہلے امام حسین کی خدمت میں پہنچے، جا کر اپنے بابا کا خط پیش کیا جس میں لکھا ہوا تھا آقا اپنی بیماری کے سبب اگر میں نہیں حاضر ہو سکتا تو اپنے بچوں کو اپنی نیابت میں بھیج رہا ہوں. ہاں دونوں معصوم بچے اب زینب کے پاس آ گئے. ماں نے گلے سے لگا لیا ہوگا میرے لال بھی آ گئے، کربلا میں قربانی زینب بھی پیش کرے گی. تاریخ کے ورق پلٹے، سمٹا زمانے کا لمحہ، اور پھر وہ بتایا کہ کربلا ہے، 9 محرم گزر چکی، عاشور کی رات ہے. زینب شب عاشور ایک خیمے میں اپنے بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے، دیکھو بچوں کل نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا، کل امام کی مدد میں کوئی کمی نہ کرنا، تمہاری ماں کا سر شرم سے جھکنے نہ پائے، تمہاری ماں سرخرو رہے. امام در خیمہ پر سے گزر رہے تھے کہ اپنی بہن کی آواز سنی، ایک مرتبہ رک گئے، خیمے کی طرف نظر ڈالی، دیکھا بچے سامنے بیٹھے ہیں، زینب سامنے بیٹھی ہیں، کچھ تبرکات بزرگوں کے رکھے ہوئے ہیں، بچوں کو سمجھا رہی ہیں. امام نے رومال نکالا، اپنی آنکھوں میں رکھا، آواز دی خدایا میری بہن زینب کو صبر عطا فرما. اور جب عصر عاشور قریب آنا شروع ہوئی، ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے بچوں سے کہا جا کر اپنے آقا پر جان نثار کرو. عزیزان گرامی ایک ایک کا لاشا آتا تھا اور خیمے میں لا کر رکھ دیا جاتا تھا، اور محمد بھی آ کر دیکھتے تھے کہ ان کی ماں خیمے کے گوشے میں کھڑی ہے لیکن اپنے بچوں کی نظروں سے نظریں نہیں ملا رہی ہیں. آخر قریب آئے، عرض کیا مادر گرامی کیا ہم سے آپ خفا ہیں؟ ہم تو جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے، ہمارے آقا ہمیں اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ آ گئی در خیمہ پر، ذرا میرے بھائی کو بلاؤ. امام حسین آئے در خیمہ پر، شہزادی نے آواز دی بھیا میرے بچوں کو بھی اپنے اوپر نثار ہونے کی اجازت دے. جواب دیا بہن زینب کیسے ان بچوں کو بھیجوں؟ بس سننا تھا. جب فقرہ شہزادی نے عرض کیا آقا آپ کو اپنے ماں کے حق کی قسم دیتی ہوں ان بچوں کی قربانی کو قبول فرمائیے. اور محمد کو اجازت ملی، میدان کی طرف دونوں شہزادے گئے. جنگ کرتے کرتے وہ بتایا کہ آواز دی ہمارا آخری سلام قبول کیجئے. دوستوں اور عزیزوں میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا، جملہ عرض کروں گا، تاریخ میں نہیں دیکھا کہ جب دونوں بچوں کی لاشیں خیمے میں لائی جائے تو زینب خیمے سے باہر آ جائے. میں خیمے میں انتظار کیا، لاشیں لائی گئیں، ماں نے ایک کسر ایک زانو پر رکھا، ایک کسر ایک زانو پر رکھا، اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کیا. کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ زینب تڑپ کر خیمے سے باہر آ جائے میرے بچوں کی لاشیں آ رہی ہیں، میری گود کے پالوں کی لاشیں آ رہی ہیں. ہاں ایک وقت یہ ضرور تھا کہ زینب ایک ٹیلے پر جاتی تھی، کبھی خیمے میں واپس آتی تھی، کبھی ٹیلے پر جاتی تھی. ہائے میرا باجایا حسین سامنے کربلا کے ریگستان میں فوجوں کے اشقیا کے درمیان اکیلا پڑا ہے کہ زمین پر آواز آئی اللہ قتل الحسین، حسین قتل کر دیے گئے، حسین شہید.